لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، قابل صد احترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اس قرآن کی اس محفل کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ پروگرام ظہر کے بعد ہونا تھا، لیکن راستے میں رکاوٹ کی وجہ سے، گاڑی کی خرابی کی وجہ سے یہاں پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے یہاں پہنچا دیا۔ چلو دیر سے ہی لیکن حاضری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حق سچ بولنے کی توفیق فرمائے، اس کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، میں مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے گی تو بات آسانی سے سمجھ آ سکے گی۔ اسلام سے پہلے حضور علیہ السلام کے دعوت سے پہلے عرب کے اندر کچھ قبائلی تکرار چلتا آ رہا تھا، کچھ قبیلوں کا آپس میں ٹکراؤ اور لڑائیاں یہ چلتی آ رہی تھی، اور جیسے ہی وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا جوڑ لگایا کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے لگ گئے۔ قرآن مجید نے اس کا یوں نقشہ کھینچا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی کہ پہلے تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے، حضور علیہ السلام کی برکت سے اب آپس میں تم بھائی بھائی ہو گئے۔ ہم اللہ کے لگائے ہوئے جوڑ کو مانتے ہیں،
مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اب آج کل کچھ یوں تبلیغ ہوتے نظر آ رہی ہے کہ جی یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ان کی آپس میں پرانی عداوت تھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کی عداوتیں باقی رہی اور وہ عداوتیں کرتے آئے۔ یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ عقیدہ قرآن کی آیت سے متصادم ہے کہ قرآن کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ اللہ نے تمہاری دلوں کو جوڑ دیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان میں کوئی عداوت کوئی عداوت نہیں رہی۔ ہاں اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر آ جائے وہ چاہے بنو ہاشم کا ہو یا بنو امیہ کا ہو وہ ہمارا ہے، اور اگر کلمہ نہیں پڑھتا چاہے بنو ہاشم کا ہو چاہے بنو امیہ کا ہو وہ ہمارا ہو سکتا نہیں ہے۔ اسلام نے جو لکیر کھینچی ہے وہ ایمان اور کفر والی ہے۔ جو ایمان قبول کرتا ہے چاہے وہ اوس کا ہے چاہے وہ خزرج کا ہے چاہے وہ قریش کا ہے بنو ہاشم کا ہے بنو امیہ کا ہے وہ ہمارا ہے۔ خاندان نبوت اگر بنو ہاشم ہے تو خاندان بنو امیہ میں بھی بڑے بڑے صحابہ آئے ہیں۔ حضرت عثمان بنو امیہ میں ہیں، حضرت ابو سفیان بنو امیہ کے ہیں، حضرت امیر معاویہ بنو امیہ کے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ بنو امیہ اسلام کے دشمن ہیں وہ قرآن کی اس آیت کے منکر ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا ہے تو اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا نہیں ہو سکتا، اللہ کا لگایا ہوا جوڑ پکا ہے۔ تبھی تو پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں تو حضور علیہ السلام نے ایک بیٹی بنو ہاشم میں دی تو 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دے کر بتا دیا کہ اللہ کا فیصلہ صحیح ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، رب کا فیصلہ صحیح ہے، رب کا جوڑ صحیح ہے۔ آگے چلیے میں بتاتا ہوں، حضرت امیر معاویہ بنو امیہ میں ہیں تو پیغمبر نے رشتہ کیا ہے حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ حضرت رملہ، حضرت ام حبیبہ جس کا نام حضرت رملہ ہے، پیغمبر نے نکاح میں لا کر بتا دیا کہ یہ ام حبیبہ بنو امیہ میں بھی ہے، ام المومنین بھی ہے۔ امام الانبیاء نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے حضرت امیر معاویہ کی بہن سے نکاح کر کے بتا دیا کہ ہم نے بنو ہاشم میں نکاح دیے بھی ہیں نکاح لیے بھی ہیں۔ اللہ کا قرآن سچا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ ان کے دلوں میں آپس میں محبت ہے۔ ہم قرآن کے فیصلے کو مانتے ہیں کہ پہلے عداوت تھی بھی صحیح تو اللہ نے اسلام کی دولت سے ان کو ایسا جوڑا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ حضور علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں؟ 4۔ ایک بیٹی بنو ہاشم میں دی تو 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دی۔ حضور علیہ السلام کی تمام بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی بھی بنو ہاشم میں سے نہیں ہے، ہاں ایک بیوی بنو امیہ میں سے ہے، حضرت ام حبیبہ جس کا نام حضرت رملہ ہے، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے اور پیغمبر کی زوجہ ہے جو ام المومنین کے لقب سے ملقب ہوئی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ صحیح ہے، اللہ کا لگایا ہوا جوڑ صحیح ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو ایسا جوڑا ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ہم تو بنو ہاشم اور بنو امیہ میں کوئی عداوت نہیں مانتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بنو امیہ میں ہے تو حضرت عثمان کی جو نانی ہے وہ بنو ہاشم میں سے ہے۔ حضرت عثمان کی نانی ام حکیم البیضہ یہ پیغمبر کی پھوپھی ہے اور بنو ہاشم میں سے ہے۔ حضرت عثمان خود بنو امیہ میں ہے، آپس میں رشتہ داری ہے۔ تو رب کا قرآن سچا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ آگے چلیے، حضرت عباس بنو ہاشم کے عظیم تر بزرگ ہیں، نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں۔ حضرت عباس بنو ہاشم
हाशिम के हैं। 32 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा में जब इंतकाल कर गए तो हजरत अब्बास का जनाजा हजरत उस्मान ने पढ़ाया। हजरत उस्मान बनु उमैया के हैं, हजरत अब्बास बनु हाशिम के हैं। जब मैं ये मंजर को देखता हूँ तो रब का कुरान याद आता है, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि अल्लाह के कुरान ने सच कहा है कि आपस में भाई भाई है, आपस में इनका अल्लाह ने जोड़ लगा दिया है। दुनिया का लगाया हुआ जोड़ टूट सकता है, लेकिन रब का लगाया हुआ जोड़ कभी टूट सकता सही है। आज जो बनु हाशिम और बनु उमैया की अदावत बताते हैं वो कुरान की इस आयत पर ईमान ला सकते नहीं है। आगे चलिए मैं बताता हूँ, हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बेटा है मोहम्मद बिन हनफिया, ये 81 हिजरी में इंतकाल कर गए। तो हजरत अली का बेटा है, बनु हाशिम का शहजादा है। बताऊं इसका निकाह किसने पढ़ाया, इसका जनाजा किसने पढ़ाया? बताऊं भाई, ये जनाजा किसने पढ़ाया? हजरत अली का बेटा है मोहम्मद बिन हनफिया 80 या 81 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा में इंतकाल कर गए। तो उनका जनाजा हजरत उस्मान के बेटे अब्बान ने पढ़ाया। ये अब्बान बिन उस्मान बनु उमैया में है, हजरत अली का बेटा बनु हाशिम में से है। अगर ये अदावत होती तो हजरत उस्मान के बेटे से कभी जनाजा न पढ़ाते। तो जब ये मंजर देखता हूँ तो अल्लाह का कुरान याद आता है, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को ऐसा जोड़ा है। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। जब मोहम्मद बिन हनफिया का जनाजा पढ़ाया जा रहा था उस वक्त उसके रिश्तेदार भी मौजूद थे, उसके अपने खुलफा भी मौजूद थे, अपने नाम लेवा भी मौजूद थे, उसके खानदान के मौजूद थे, रिश्तेदार मौजूद थे, खानदान मौजूद था। लेकिन जनाजा बनु उमैया का शहजादा पढ़ा रहा है। तो रब का कुरान सच्चा है, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि अल्लाह ने दिलों को जोड़ दिया है, आपस में वो भाई भाई बन गए। हजरत अली का भतीजा है अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार। हजरत अली का भतीजा है अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, ये हजरत अली का दामाद भी है, हजरत अली का भतीजा भी है। जब इसका इंतकाल मदीनतुल मुनव्वरा में 80 हिजरी में हुआ तो इसका जनाजा भी उस्मान के बेटे अब्बान ने पढ़ाया। देखो जी, ये जनाजा बनु हाशिम का है, इमामत जो है बनु उमैया की है। तो अल्लाह ने सच फरमाया, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया है, ऐसा जोड़ा है कि आपस में मोहब्बत है। हम तो कहते हैं कुरान का हर फैसला सही है। रुहमाउ बैनहुम, के सहाबा का अहले बैत से प्यार है, अहले बैत का सहाबा से प्यार है। ये जो कहते हैं ना, तवज्जो, वक्त इंतहाई मुख्तसर है, ये जो कहते हैं ना कि जी ये अहले बैत को नहीं मानते, ये अली को नहीं मानते, और एक जुमला कहते हैं हुसैन सबका है। ये बात गलत है, हुसैन सबका नहीं, हुसैन हमारा है, हुसैन हमारा है, और अली को भी हम मानते हैं। एक जुमला दे रहा हूं कि हमारे यहाँ ये जुमला है, हम कहते हैं अली का हर फैसला सही है, अली का हर फैसला, बोलो आवाज आनी चाहिए, अली का हर फैसला। इसको कहो जरा, ये कहे तो सही अपनी तकरीर में कि अली का हर फैसला सही। जहर का प्याला पी सकता है, अली के हर फैसले को सही कह सकता नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, हजरत अली ने सिद्दीक़ अकबर के हाथ पे बैत की, अली का ये फैसला गलत है या सही है? हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने 2 साल सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज पढ़ी, हजरत अली का ये फैसला गलत है या सही है? अली को बेटा पैदा हुआ, नाम अबू बकर रखा, अली का ये फैसला गलत है या सही है? हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने फारूक आजम के हाथ पे बैत की, अली का ये फैसला गलत है या सही है? हजरत अली ने 10 साल फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ी है, अली का ये फैसला गलत है या सही है? आवाज आनी चाहिए, गलत है या सही है? ज्यादा आवाज आनी चाहिए। हजरत अलीउल मुर्तज़ा को बेटा पैदा हुआ,
फैसला गलत है या सही है? हजरत अली को बेटी पैदा हुई उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली ने अपनी बेटी फारूक आजम के निकाह में दे दी। अली का ये फैसला गलत है या सही है? 35 किताबें दिखा सकता हूँ। सुभान अल्लाह। ये कहते हैं खातूने जन्नत के घर को आग लगा दी, बागे फदक को कसम कर दिया। बकवास करते हो। अगर ये हकीकत होती अली अपनी बेटी का निकाह उमर से न कराता, लेकिन तुम्हारी 35 किताबें कहती है, उसूल काफी कहती है, मल्ला याकुल फकी को छोड़ के तुम्हारी उसूल अरबा कहती है, अल इस्तिबसार के अंदर मौजूद है, ताजीबुल आकाम के अंदर मौजूद है, हक्कुल यकीन को देखिए, अनवार नुमानिया को देखिए, मजालिसुल मोमिनीन को लिखिए, तुम्हारी एक एक किताब कहती है अली की बेटी उमर के निकाह में आई है। हजरत उमर को एक बेटी पैदा हुई रुकैया, एक बेटा पैदा हुआ ज़ैद। बड़ा अजीब मंजर है कि अली के बच्चों का नाना नबी है और उमर के बच्चों का नाना अली है। तो हजरत अली ने अपनी बेटी उमर को निकाह में दी। अली का यह फैसला गलत है या सही है? हजरत अली मुर्तजा ने 10 साल फारूक आजम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। अली का यह फैसला गलत है या सही है? हजरत अली ने हजरत उस्मान के हाथ पे बैत की है। अली का यह फैसला गलत है या सही है? बोल बोल, अली का यह फैसला गलत है या सही है? हजरत अली ने 12.5 साल हजरत उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। अली का यह फैसला गलत है या सही है? हजरत अली को बेटा पैदा हुआ, नाम उस्मान रखा। अली का यह फैसला गलत है या सही है? हजरत उस्मान के घर का मुहासरा हुआ। अली ने अपने बच्चे, अपने शहजादे उस्मान के दर के पहरेदार बना दिए। अली का यह फैसला गलत है या सही है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम तो कहते हैं अली का हर फैसला सही है। सही है। अगर तुम अपने आप को कहते हो ना हम हैदरी हैं, कहो जरा अली का हर फैसला सही है। वो एक फैसले को भी सही नहीं मानते, हम हर फैसले को सही मानते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? कहते हैं हजरत हुसैन सबका है, गलत है। हजरत हुसैन हमारे हैं। सुभान अल्लाह। यूं तब किया जाएगा जब इसकी गलती हो, यूं तब किया जाएगा जब इसकी गलती हो। माशाअल्लाह। जब न यूं है न यूं है और यूं है, तो समझो गलती न इसकी है न इसकी है, इसकी खुद की है। बात समझ आई कि नहीं आई? ये अजीब एक उन्वान है। ये जब उन्वान होगा तो इंशाअल्लाह तफसील बता दूंगा। हजरत अली भी हमारे हैं, हजरत हुसैन भी। मैं आप ही के इलाके में था कि मेरे पास एक आदमी ले आए तकरीर के बाद, कहने लगे मौलवी साहब ये आपसे सवाल करेगा। मैंने कहा बिठाओ। वो बैठा, उसने कहा मौलवी साहब मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जो है जवाब हाँ या ना में देंगे। मैंने कहा भाई ये कोई कुरान हदीस में कायदा तो नहीं आया कि जवाब हाँ या ना में दो। आप सवाल करें मैं जवाब दूंगा। कहने लगे नहीं, आपने जवाब हाँ या ना में देना है। काफी इसरार करने लगा तो मैंने कहा मुझे शर्त मंजूर है, आप सवाल करें। उसने कहा कि मेरा सवाल ये है कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद खातून जन्नत हजरत फातिमा ने सिद्दीक अकबर से बागे फदक का मुतालबा किया था? हाँ या ना में जवाब दे, आगे बात नहीं करनी। मैं चूंकि शर्त कबूल कर चुका था, मैंने कहा हाँ मुतालबा किया था। उसने कहा बस। अगला सवाल यह है कि क्या फिर सिद्दीक अकबर ने खातून जन्नत को बागे फतक दिया था? हाँ या ना में जवाब दो। बात समझ आई?
تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذہن میں ڈالی. میں نے کہا کہ ایک سوال میرا بھی ہے، شرط آپ والا ہی رہے گا، آپ بھی جواب ہاں یا نہ میں دیں. اس نے کہا آپ کا سوال کون سا ہے؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم کیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے؟ ہاں یا نہ میں جواب دے. یاد ہے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم کیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے؟ ہاں یا نہ میں جواب دے. وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا کہ ہاں. میں نے کہا بس اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پھر علی نے نبی کا کہا مانا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب. وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا مولوی صاحب یہاں تھوڑی تفصیل ہے. میں نے کہا وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے. سبحان اللہ. اگر یہاں تھوڑی تفصیل ہے تو وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے. اس بات کو سمجھیے ذرا، یہ یہودیوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں کہ باغ فدق کا مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا. خاتون جنت کو 4 گھنٹے دربار میں کھڑا کر دیا گیا اور نبی کی بیٹی کو ناراض کر دیا گیا. میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین کہ اللہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجے. خاتون جنت صدیق اکبر کے پاس گئی ہی نہیں ہے. بڑی بات کہہ دی میں نے، خاتون جنت وہاں گئی ہی نہیں ہے. ان کو اپنی فیسیں حلال کرنی ہوتی ہیں. خاتون جنت وہاں گئی ہی نہیں. جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ آخری وقت میں پریشانی کا اظہار کرتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا غیر محرم کی نظر میرے جنازے تک بھی نہ آئے، یہ طریقہ کیسا بنایا جائے. تو صدیق اکبر کی بیوی اسما بنت امیس نے تسلی دیتے ہوئے حبشہ میں جو طریقہ دیکھ آئی تھی وہ بنا کے دکھایا باپردہ چارپائی کا. تو خاتون جنت نے وصیت کر دی کہ میرے جانے کے بعد میرا جنازہ تیار کرنے والی صدیق اکبر کی بیوی ہونی چاہیے. جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو جو علی سے وصیت کرتی ہو کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ غیر محرم کی نظر میرے جنازے تک بھی نہ آئے. جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو، ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ چند کھجوروں کے لیے کسی کے پاس چل کر گئی ہو؟ ہم مانتے ہی نہیں. خاتون جنت گئی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جب خاتون جنت گئی نہیں. کسی کو یہ مغالطہ نہ لگے کہ بخاری شریف میں جو جاعت لکھا ہوا ہے، بخاری شریف میں 2 صیغے آئے ہیں، جاعت اور ارسلت. جہاں جاعت ہے یہ مجاز ہے اور جہاں ارسلت ہے تو یہ حقیقت ہے. تفصیلات کا وقت نہیں، اشارہ دے دیتا ہوں. جہاں جاعت آیا ہے یہ مجاز ہے اور جہاں ارسلت آیا ہے یہ حقیقت ہے. اور آگے چلیے، اگر صدیق اکبر نے باغ فدق نہیں دیا تو فاروق اعظم دے دیتے، اگر انہوں نے بھی نہیں دیا تو حضرت عثمان دے دیتے، اگر انہوں نے بھی نہیں دیا. جب علی کا دور خلافت آیا، جب لشکر علی کا تھا، فوج علی کی تھی، حکومت علی کی تھی، طاقت علی کی تھی، تو علی نے باغ فتح کے متعلق صدیقی فیصلے کو مسترد کر کے اپنا فیصلہ جاری کرتے. کیا علی نے اپنا فیصلہ جاری کیا؟ صدیق کے فیصلے کو برقرار رکھا نا، کہ جو فیصلہ صدیق اکبر کا تھا وہی حضرت علی کا تھا. دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں، اعتراض کرو تو دونوں پہ کرو، نہ کرو تو کسی بھی نہ کرو. خاتون جنت وہاں گئی ہی نہیں ہے اور ناراضگی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا کہ خاتون جنت ناراض ہو گئی، ناراض ہو گئی، ناراض ہو گئی. بھئی حضور علیہ السلام کی حدیث سن کر عام مسلمان بھی ناراض نہیں ہوتا، خاتون جنت ناراض کیسے ہوگی؟ اگر ان کا ناراض ہونا کوئی ثابت کرے گا تو یہ اعتراض صدیق اکبر پہ نہیں، یہ خاتون جنت پہ آئے گا.
नबी की हदीस सुनकर नाराज क्यों हो गई? बात समझ आई कि नहीं आई? कहते जी हजरत अमीर माविया हजरत अली को मेंबरों पे गालियां दिलवाते थे। बेवकूफो, अगर ये बात सच्ची होती उस वक्त हम तो नहीं थे, हसनैन करीमैन तो थे, अली के शहजादे तो मौजूद हैं। हमने देखना है हसन को, हमने देखना है हुसैन को। हजरत हसन के अंदर गैरत भी है, जुर्रत भी है, हमीयत भी है। हजरत हुसैन को अब्बा अली से मोहब्बत भी है, गैरत भी है, हमीयत भी है। अगर ये तुम्हारे वाली बात ठीक है तो इन दोनों शहजादों ने कौन सा एक्शन लिया हजरत अमीर माविया के खिलाफ? क्या यही एक्शन लिया कि आगे होकर बैयत कर दे, आगे होकर बैत कर दी? हजरत हसन हुसैन जब अमीर माविया के हाथ पे बैत कर रहे हैं, ये तुम्हारे चेहरों पे तमाचा है हसन हुसैन का कि अगर ये तुम्हारी बात सच्ची होती तो अली के शहजादे कभी बैयत ना करते। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत सारे ये नकोसले छोड़े हुए होते हैं। हमने देखना है कुरान को। किसको भाई? कुरान को। बातें बहुत सारी हैं, वक्त इंतहाई मुख्तसर है। आखिरी बात अर्ज करता हूं। कहते जी, कहते ये हमें कैसे पता चले कि मजहब हक कौन सा है, हक मजहब कौन सा है? वहां जाते हैं वो भी तकरीरें करते हैं, यहां आते हैं ये भी बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं। हमें कैसे पता चले कि हक कहां है? हक को पहचानने वाला एक फार्मूला बता दूं। आप थक गए, दोपहर से बैठे हुए थक गए आप, बता दूं। हक को पहचानने वाला आसान फार्मूला वो ये है कि अल्लाह को तीन चीजें महबूब तरीन है। अल्लाह को तीन चीजें महबूब है। एक किताबुल्लाह, कुरान मजीद। नंबर 2 बैतुल्लाह, काबतुल्लाह, सही कह रहा हूं। नंबर 3 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह को तीन चीजें महबूब तरीन हैं। सही कह रहा हूं। कुरान से बढ़कर कोई किताब, काबा से बढ़कर कोई घर, और रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई हस्ती, बढ़कर क्या बराबर भी नहीं है। तो ये तीन चीजें अल्लाह ने जिस मजहब को दी है वो मजहब हक है। ये तीन चीजें अल्लाह ने जिस मजहब को दी है वो मजहब हक है। आओ, कुरान मजीद जमा करने का मशवरा हजरत उमर ने दिया। हम इनको कहते हैं रखो हाथ हजरत उमर पर कि हजरत उमर हमारे हैं। कहते नहीं नहीं ये भी तुम्हारे हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। कुरान मजीद को जमा करने का आर्डर सिद्दीक अकबर ने दिया। हम कहते हैं रखो हाथ हजरत अबू बकर पर के ये हमारे हैं। कहते ना ना ये भी तुम्हारे हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। कुरान मजीद को लुगत कुरैश पे जमा हजरत उस्मान ने किया। हम कहते हैं रखो हाथ हजरत उस्मान पर के ये हमारे हैं। कहते ना ना ये भी तुम्हारे हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। और उस वक्त से लेकर आज तक जो कुरान के हाफिज हैं वो भी जो हाफिज है, हाथ ऊपर करें। कुरान के हाफिज, कुरान जिनको याद हो। ये देखो कितने हाफिज हैं, कितने हाफिज हैं, है ना? तो उस वक्त से लेकर आज तक कुरान के हाफिज भी हमारे पास हैं। उनको जरा कहो अपने प्रोग्राम में ऐलान तो करो कि जो हाफिज कुरान हो हाथ तो ऊपर करे। हाथ ऊपर क्या करेंगे? सर भी नहीं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने कुरान उनको दिया या हमें दिया? हमें दिया। बोलो यार, हमें दिया ना। नंबर 2 काबतुल्लाह। काबतुल्लाह में अजान किसकी है?
ان کی یا ہماری؟ ہماری ہے آپ ٹھنڈے پڑ گئے، ہماری ہے آواز آنی چاہیے۔ ہماری آپ علیہ السلام کو حضرت کعبۃ اللہ میں جو اذان ہے وہ اذان کن کی ہے؟ ان کی ہے یا ہماری ہے؟ ہماری ہے بولو۔ ہماری ہے کعبۃ اللہ میں جو نماز ہے وہ نماز ان کی ہے یا ہماری ہے؟ ہماری ہے کعبۃ اللہ میں جو امام ہے، امام پیش امام، وہ ان کا ہے یا ہمارا ہے؟ ہمارا ہے کعبۃ اللہ میں اذان بھی ہماری، نماز بھی ہماری، پیش امام بھی ہمارا بولو، پیش امام بھی۔ تو اللہ نے کعبۃ اللہ ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ ہمیں بولو، اللہ نے کعبۃ اللہ ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ ہمیں دیا نا۔ آخری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام جہاں جا رہے ہیں، جہاں سے آ رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں آ رہے ہیں، بدر میں جا رہے ہیں، تو حضور کے ساتھ چلنے پھرنے والے کون؟ بولو، حضور کے ساتھ چلنے والے کون؟ حضور کے ساتھ چلنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی جب رحلت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ اس طرح نہیں کیا؟ اچھا، کس کے حجرے میں؟ اچھا حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ اچھا، حضرت فاطمہ کے حجرے میں تدفین نہیں ہوئی؟ ہاں، اگر حضور علیہ السلام کی تدفین خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خاتون جنت ہماری ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی۔ وہ لوگ کہتے کہ خاتون جنت ہماری ہیں، حضور ہمارے گھر ہیں، ہم کہتے نہ خاتون جنت ہماری ہیں، حضور ہمارے گھر ہیں، یہ لڑائی باقی رہتی۔ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے حضور کو حضرت عائشہ کے حجرے میں سلا دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے، ہم بھی کہتے ہیں عائشہ ہماری ہے۔ حضور علیہ السلام کے روز، آخری بات ہے، توجہ میری طرف رہے، حضور علیہ السلام کے روزے میں تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی۔ نبی کے روزے میں، حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی۔ کس کی ہوئی ہے؟ اچھا، حضرت علی کی تدفین روزے میں نہیں ہوئی؟ حضرت عباس کی بھی نہیں ہوئی؟ اچھا، کس کی ہوئی ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ ہاں، اگر حضور علیہ السلام کے روزے میں حضرت علی کی تدفین ہوتی، حضرت عباس کی تدفین ہوتی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ علی بھی ہمارے ہیں، عباس بھی ہمارے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی۔ وہ کہتے کہ ہمارے آدمی نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے نہ وہ ہمارے ہیں، یہ لڑائی باقی رہتی۔ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے ایسے یار سلا دیے۔ وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے، اور اللہ نے جو جنت دنیا میں رکھی ہے اس پہ قبضہ بھی اہل سنت کو دیا ہے۔ اس لیے قرآن بھی ہمارے پاس، کعبۃ اللہ بھی ہمارے پاس، اور رسول اللہ بھی ہمارے پاس۔ تو پھر بھی وہ سر نہ پیٹے تو کیا کرے؟ اس لیے صحابہ اہل بیت کا آپس میں پیار تھا۔ کیا تھا؟ اختلاف کی باتیں مت پھیلاؤ، ہمارا ملک اختلاف کی باتوں کا متحمل نہیں ہے۔ انتصار کی باتیں نہ کرو، پیار محبت کی باتیں کرو۔ ہم پیار محبت کی باتیں کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے۔ صحابہ اہل بیت کی عزت اور عظمت کو ہم کرتے رہیں گے۔ تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ صحابہ، ماننے والے، صحابہ، ماننے والے، صحابہ، ہاتھ بلند کر کے
نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔